کہ جو ٹیکس مین ہے وہ جب جو پالیسی بنانے والے ہوتے ہیں اور اس میں اتنے فلاز ہوتے ہیں کہ اگلے دن وہ کورٹس میں چیلنج ہوئے ہوتے ہیں، ویزیبلی آئین کی وائلیشن ہو رہی ہوتی ہے اور ٹیکسز لگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ترقی بھی ہو جاتی ہے، کوئی چیئرمین بن جاتا ہے، کوئی ممبر بن جاتا ہے اور کوئی ریٹائر ہو کے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے باوجود عدیل ملک صاحب، جو آپ سے سوال ہے کہ اس سال کا جو اکنامک سروے لانچ ہوا ہے اس میں جو ٹیکس ایکسپینڈیچرز ہیں، ٹیکس لاسز ہیں، اس کی مد میں 5,840 ارب روپے کا لاس اس سال میں دکھایا گیا، جو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ لاس ہے۔ آپ اس نمبر کے اوپر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پہلے نمبرز جو تھے وہ انڈر رپورٹڈ تھے، اب ایکچوئل نمبر رپورٹ ہو رہا ہے، یا یہ کہ آئی ایم ایف کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم ادھر سے ٹیکس ایگزمپشن جو ہیں وہ وڈرا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، جو دوسری طرف سے پھر جو ٹیکس لاسز بڑھ رہے ہیں؟ آپ کی اس کے اوپر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، ایک تو جو ٹیکس لاسز ہیں وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں آپ کی گروتھ کے ساتھ، جو آپ کی شرح نمو ہے۔ جب بھی اکانومی گرو نہیں کرتی تو آپ کے ٹیکس ریونیو فال کرتے ہیں، رائٹ؟ جب جو ہی اکانومی گرو کر رہی ہے، زیادہ لوگ اس میں سے ٹیکس دیں گے اور ٹیکس ریونیوز انکریز ہوں گے۔ مجھے اب ظاہر ہے آپریشنل معاملات کا نہیں پتا ایف بی آر کا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ ایف بی آر میں بہت ریفارمز کی ضرورت ہے۔ ایز این اکانومسٹ جو میں دیکھتا ہوں نا چیز، جو ہم ایک بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، پچھلے 10-15 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹیکس سسٹم ہے ہمارا، اس میں کمپلیکسٹی بڑھ رہی ہے۔ تو اگر کسی بھی آپ اکانومسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ جب کوئی ٹیکس سسٹم کمپلیکس ہو جائے، یعنی جس میں ایگزمپشنز ہوں کہ فلاں چیز پہ ٹیکس لگے گا، فلاں پہ نہیں لگے گا، یہ سلیب اس میں ہوگا، یہ سلیب اس میں ہوگا، جتنا زیادہ اس کی کمپلیکسٹی آپ انکریز کرتے ہیں، اتنا زیادہ آپ جو طاقتور با اثر طبقات ہیں ان کے لیے راستے پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اب ہم ٹیکس نظام میں جہاں جہاں ٹیکس لگ سکتا ہے، جہاں پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، جہاں پہ آپ لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس لگا سکتے، وہاں تو آپ لگا نہیں سکتے کیونکہ وہی طبقات ہیں جو آپ کو رول کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ جو ٹیکس ہے وہ ان لوگوں پہ لگائیں گے جن کے کوئی پولیٹیکل وائس نہیں ہے۔ تو جو ٹیکس کا سوال ہے، میں نے اس میں پہلے بھی لکھا تھا، وہ ایک ڈسٹریبیوشنل کوسچن ہے کہ کیسے ایک معاشرے کے وسائل ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، اور اس میں جو بااثر طبقات ہیں ان کا دل ہوتا ہے کہ ان جگہوں پہ ٹیکس نہ لگے جہاں پہ ان کی اپنی انکمز جنریٹ ہو رہی ہیں۔ چنانچہ پھر آپ کا ایک ایسا ٹیکس سسٹم بن جاتا ہے جس میں بہت ساری ایگزمپشنز ہیں، جس میں بہت سارے کمپلیکسٹی ہے، اور پھر ٹیکس کے نظام کو آپ سپینڈنگ کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہیے کہ آپ بہت سارا آپ کا ایسا خرچہ ہے کہ جو کم کیا جا سکتا ہے مختلف شعبوں میں، اور ان دونوں میں پھر آپ خاص طریقے سے تفاوت لا سکتے ہیں۔ تو میرے پر الٹیمیٹلی اگین یہ کوسچن گروتھ کا ہے۔ آپ جتنا زیادہ ٹیکس کریں گے اتنا گروتھ کو بھی امپیڈ کریں گے۔ عدیل صاحب، آپ سے ہی سوال ہے کہ یہ جو ایک حکومت پاکستان کی پالیسی ہے نان فائلر والی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2013 میں جو نان فائلر کی ایک پالیسی انٹروڈیوس ہوئی تھی کہ جو نان فائلر ہے وہ اکنامک ٹرانزیکشن تو کر سکتا ہے لیکن اس کو ٹیکس تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ روٹ کاز ہے کہ آج بھی چند جو کلاسز ہیں انہی کے اوپر بوجھ ہے، اور جو ویلدی کلاسز ہیں یا وہ لوگ جو زیادہ بزنس کر رہے ہیں وہ معمولی سی زیادہ قیمت دے کر ابھی بھی سسٹم سے باہر رہ رہے ہیں؟ جی، اس میں دیکھیں، میں کوئی ٹیکس ایکسپرٹ نہیں ہوں اور مجھے اتنا زیادہ نان فائلر اور فائلر کا ڈفرنس پاکستانی کانٹیکس میں نہیں پتا، لیکن ایک مظہر وسیم صاحب ہیں جو پڑھاتے ہیں مانچسٹر یونیورسٹی میں، انہوں نے لمز میں پچھلے سال بہت اچھی پریزنٹیشن دی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ فائلر نان فائلر جو ہے وہ ایکچولی سسٹم کو کمپلیکیٹ کر رہا ہے اور اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا پریکٹیکلی اسپیکنگ۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ درست ہے بات۔ اصل جو ایشو ہے ٹیکس میں وہ انفورسمنٹ کا ہے۔ دیکھیں، میں بھی جب پاکستان میں جاتا ہوں، آپ اسلام آباد میں بڑی بڑی دکانوں میں بھی جائیں تو کیش بیسڈ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ مطلب آپ یہ سوچ نہیں سکتے، بہت سارے ملکوں میں آہستہ آہستہ لوگ آن لائن موو کر گئے جہاں پہ ٹرانزیکشنز کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو سسٹم بنایا ایسے گیا ہے کہ جو خاص طرح کے گروپس ہیں ان کو ایک رستہ دے دیا جائے کہ وہ ٹیکس نظام سے باہر رہے۔ تو ابھی بھی جو بات ہو رہی ہے وہ براڈننگ دا ٹیکس بیس کی نہیں ہو رہی۔ آپ کو جو کور ایشو ہے پاکستان میں وہ یہ کہ آپ ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں اور ان سیکٹرز پہ ان لوگوں کے اوپر بھی ٹیکس لے کے آئیں کہ جو ٹیکس نیٹ سے باہر ہے، اس سے آپ کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم ہوگا۔ اس ٹیکس ریٹ کے کم ہونے سے معاشی ترقی بڑھے گی اور وہ طبقات جو ٹیکس کے نیچے، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور جو آپ نے انفورسمنٹ کی بات کی، آئی تھنک دیٹ از آلسو امپورٹنٹ پوائنٹ، اور احسن ملک صاحب سے یہ پوچھیں گے، پراپرٹی